السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج اپنی شاعری کے متعلق یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے اشعار لکھ سکوں جو زیادہ تر جماعت کے بارے میں ہے، احمدیت کے بارے میں ہے، خلافت احمدیہ کے بارے میں ہے، کچھ نعتیں ہیں، کچھ حمد ہے۔ تو میری شاعری جو ہے اس قسم کی ہے۔ غزلیں بہت کم ہیں، شاید گنتی کی 2-4 ہوں گی۔ تو مجھے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ربوہ میں خاکسار کو تھوڑا سا ایسے ہی اندر جذبہ اٹھا اور میں نے تشہیر میں ایک نظم بھجوا دی، تو تشہیر والوں نے شائع کر دی۔ ایک میں نے نظم بھیجی خالد میں شائع ہو گئی۔ ٹوٹے پھوٹے اشعار تھے، ابتدا تھی، ایسے ہی جذبہ اٹھا کوئی اور لکھ دی۔ پھر مصباح میں بھیجی تو وہاں شائع ہو گئی۔ تو حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب جلندری، خالد احمدیت، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ مجھ سے بہت محبت اور شفقت کرتے تھے۔ ہم دارالرحمت غربی میں رہتے تھے اور وہ دارالرحمت بستی میں تھے، لیکن ان کا جو الفرقان دفتر تھا وہ تھا گول بازار میں۔ تو وہ صادق ندیم صاحب کے ساتھ یا اسی جگہ پہ تھا وہ پہلے وہ دفتر جو تھا۔ تو حضرت مولوی صاحب میرا آنا جانا تھا۔ پھر وہ ایک سیر پارٹی ہوتی تھی وہاں، جو صبح بزرگ جو تھے سیر کرتے تھے، اس میں کافی بزرگ تھے جو کچھ رحمت غربی سے آتے تھے، کچھ رحمت وسطی سے، اور مسجد اقصیٰ تک جا کے پورا ایک چکر لگا کے سارے بزرگ اور کچھ نوجوان میرے جیسے ساتھ چلے جاتے تھے۔ بزرگوں کی نیک صحبت کی وجہ سے بڑی محبت اور پیار کا ماحول ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب کو جب علم ہوا کہ میں چھوٹے موٹے شعر لکھ لیتا ہوں، تو حضرت مولوی صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرے الفرقان کے لیے ایک نظم لکھو۔ تو میں گھبرا گیا، میں کہ مولوی صاحب میں ٹوٹے پھوٹے شعر ابھی الفضل اس میں تشہیر خالد میں بھیجے اور وہ بھی انہوں نے ٹھیک کر کے شائع کر دیے، میں تو کوئی شاعر شعور نہیں، ایسے ہی ہے بس۔ تو کہتے نہیں، تم میں ہے کچھ، لکھ سکتے ہو، تم جس طرح مرضی لکھو، کوئی نظم ایک اس دفعہ مہینے کے جو الفرقان آنا ہے اس میں تمہاری شائع کرنی ہے۔ تو میں کہنے لگا فکر نہ کرو، میرا کام ہے کہ تمہاری نظموں کی اصلاح کروا کے میں شائع کر دوں گا۔ غالباً وہ نصیب سیفی صاحب کو دیتے تھے وہ نظمیں، جو بھی ان کو اصلاح کے لیے وہ بھیجتے تھے۔ بہرحال میں نے حضرت مولوی صاحب کے کہنے پہ وہ اپنے کچھ اشعار لکھ کے بھجوا دیے۔ تو حضرت مولوی صاحب نے صافی صاحب کو دی وہ نظم، انہوں نے اس کی اصلاح کی اور وہ شائع ہو گئی۔ تو اس طرح میرا حوصلہ تھوڑا بڑھ گیا۔ تو اس طرح وہ حضرت مولوی صاحب تحریک مجھے کرتے تھے کہ آپ لکھیں، میں نے الفرقان کے لیے آپ شائع کرنی ہے۔ تو یہ ان کی بڑی محبت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا تھا، چند شعر لکھ دیتا تھا کبھی۔ تو وہ حضرت مولوی صاحب، میرا خیال ہے کہ الفرقان میں 5-7 نظمیں میری حضرت مولوی صاحب کی شفقت کی وجہ سے چھپی ہیں۔ تو پھر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھوڑا۔ ہاں، ایک اور میں بتا دوں تو وہ بعد میں بتا دوں گا کہ میں نے ایک دفعہ شروع میں
جب میرا حوصلہ بڑھا تو ایک نظم میں نے الفضل میں بھجوا دی. وہ تھی حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے بارے میں. تو جب وہ اپنے اور ساتھ ہی میں چلا گیا دفتر الفضل، وہاں مکرم روشن دین تنویر صاحب ان دونوں میں ایڈیٹر تھے. تو میں نے جب وہ نظم ان کو دی تو انہوں نے پڑھ کے کہنے لگے تم کس شاعری پہ کہاں پڑھ گئے ہو، اپنی دکانداری کرو. اس بھی میں نے کہا میرا بارہ وہ میرے بزرگ تھے، لیکن میرا تھوڑا دل ٹوٹ گیا کہ بھائی بزرگ شاعر ہیں لیکن ان کو حوصلہ افزائی نہیں کی میری. لیکن بہرحال انہوں نے جب ایسا کہا تو میں خاموش ہو گیا. میں کہ ٹھیک ہے، میں آ گیا. لیکن جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحم اللہ کے پاس میری وہ نظم گئی تو حضور کو اشعار پسند آئے. حضور نے اوپر لکھ دیا الفضل. اب وہ نظم الفضل کو چلی گئی حضور کی طرف سے. اب روشن دین تنویر صاحب کو جب حضور کی طرف سے ملی تو پھر تنویر صاحب نے اس نظم کو دیکھا، اس میں جو اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح کی اور اس کو الفضل میں شائع کر دیا. تو جب وہ الفضل میں شائع ہوئی تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہ حضور انور کی شفقت اور محبت کی وجہ سے شائع ہوگی، ورنہ تنویر صاحب کا تو ارادہ نہیں تھا کہ اس کو شائع کرتے. بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھاتا رہا. پھر اپنے اسی طرح ثاقب زیروی صاحب کا لاہور رسالہ تھا، پھر میں نے وہاں بھی نظمیں بھیجنی شروع کر دی. ثاقب صاحب بھی بڑی مہربان اور بڑے مشفق اور بڑے قدردان تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے. انہوں نے بھی میری نظموں کی اصلاح کر کے شائع کرنی شروع کر دی. میرا اور حوصلہ بڑھتا چلا گیا. میں کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال یہ سب بزرگوں کی دعائیں اور شفقت اور توجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرتا رہا اور میں نظمیں لکھتا رہا. وہ چھپتی رہی الفضل میں اور اپنے مختلف رسائل میں. تو بہرحال مقصد بتانے کا یہی ہے کہ شاعری جو ہے ان بزرگوں کی وجہ سے، خاص طور پر حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب نے میرے شروع کروائی ہے نا، اس سے ہی پھر آہستہ آہستہ میرا جذبہ بڑھا اور شوق بڑھا اور میں نے پھر مسلسل لکھتا رہا. پھر اب ساتھ تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہوں. کبھی پسند آ جائے اخبار والوں کو تو شائع کر دیتے ہیں، نہ آئے تو نہیں کرتے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لکھ کے بھجوا دیتا ہوں. ان کے آگے مرضی ہے کسی کو شائع کرے یا نہ کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے جو بھی میں لکھتا ہوں. ٹوٹے پھوٹے شعر حضرت خلیفہ مسیح رابع کو بھی بھیجا کرتا تھا، موجودہ حضور کو بھی کبھی کوئی بھیج دیتا ہوں. تو سب دعائیں ہیں سب خلفائے وقت کی اور بزرگوں کی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے. اور یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ نے ایسا فضل کیا کہ مجھے اب تک دو کتابوں کا مجموع میں شائع کرنے کی توفیق ملی. ایک یہ ہے جذبات مومن، یہ 2003 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ مکرم برادروں عطا المجید راشد صاحب کے اثرات پر اور ان کی تحریک پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو کتابی شکل میں اکٹھا کریں. جو بھی آپ کے نظمیں شاعر کچھ جو بھی مجھے ملی اس وقت تک وہ میں نے ایک کتابی شکل میں لکھ دی. اس کا جو پیش لفظ ہے وہ مکرم مولانا عطا المجید راشد صاحب نے لکھا ہے. اب میں اگر پڑھنے لگوں بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن بہرحال اچھی محبت اور پیار سے انہوں نے وہ پیش لفظ لکھا ہے اس کتاب کا. تو یہ کتاب جو ہے 2003 شائع ہوئی ہماری. ہاں میرے خیال 2003 میں تھی. تو اس کے بعد پھر
دوسری جو کتاب ہے وہ ہے سب کچھ تیری عطا ہے. یہ کتاب ہے، یہ مطلب 2012 میں شائع ہوئی ہے. یہ اپنے 12 میں 2012 میں یہ شائع ہوئی. تو یہ ہے سب کچھ تیری عطا ہے. تو یہ بھی چھپ چکی ہے. اس پر تبصرے بھی الفضل میں بھی چھپے، لاہور رسالہ میں بھی چھپے، جو انصار اللہ کا لنڈن رسالہ ہے انصار الدین، اس میں بھی ملک محمود صاحب نے تبصرہ شائع کیا تھا. تو اس طرح جو بھی میرے ٹوٹے پھوٹے اشعار تھے، خدا نے اس کو برکت دی، اسے قبول فرمایا. اور یہ جماعت کی زیادہ تر اس میں خلافت کی، جماعت کی نظمیں ہیں، حمد ہے، غزلیں جو بتا چکا ہوں. غزلیں بہت کم ہیں، حمد اور نعتیں اور جماعت کے متعلق زیادہ تر نظمیں ہیں. اب میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. ایک میرا خیال ہے کہ ایک میں نظم جذبات مومن کی پیش کر دیتا ہوں، جو پہلی نظم تھی. تو تیری رحمت کو جب دیکھا تو دل میں حمد بھر آئی، تیری پیاری نگاہوں سے میرے دل میں سرور آیا. میں ہر دم دیکھتا ہوں تیری رحمت کی بہاروں کو، تیری قدرت کے ان جلووں سے میرے دل میں نور آیا. کھلا ہے راز اب مجھ پہ کہ تو ہے قادر مطلق، میں جاہل تھا خدایا اب مجھے تیرا شعور آیا. لگاتے ہیں جو دل تجھ سے وہی مسرور ہوتے ہیں، تیرے دربار عالی میں وہی منظور ہوتے ہیں. شکستہ پا شکستہ دل جو پایا تو نے مومن کو، تیری رحمت سے اس کے پاس چل کر کوہ طور آیا. تو آج چونکہ اتنا بتاتے تو باقی جو دوسرا شاعری کا حصہ ہے، کچھ اور باتیں اور کچھ نظمیں اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ ناصر.